مرتے وقت بدکاروں کی جان نکلنے کے عبرت ناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے سچے واقعات۔ موٹر وے پولیس میں کام کرنے والے ایک اہلکار کا بیان ہے کہ اچانک ہم نے ایک حادثے کی ایک خوفناک بلند آواز سنی۔ دیکھا تو دو کاریں آپس میں شدت سے ٹکرا چکی تھیں اور ایسا حادثہ رونما ہو چکا تھا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دو زخمی آدمی انتہائی خطرے کی حالت میں تھے۔ ہم نے انہیں لٹا دیا اور ہم جلدی سے دوسری گاڑی والے کو نکالنے لگے تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم ان دونوں زخمیوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے بھی آخری سانس تھے۔ میرا دوست ان دونوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنے لگا، مگر ان کی زبانوں سے اس حال میں بھی گانوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ اس صورتحال سے تو میں گھبرا گیا۔ میرا دوست انہیں کلمہ شہادت کی برابر تلقین کرتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ دونوں گانے گنگناتے رہے۔ آہستہ آہستہ آواز ختم ہوتی گئی۔ بالآخر پہلے ایک اور پھر اس کے بعد دوسرا بھی مر گیا۔ ان میں زندگی کی رونق باقی نہ رہی۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا عبرت ناک منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہم نے انہیں گاڑی میں اٹھایا۔ میرے دوست نے بتلایا کہ ظاہر و باطن کے لحاظ سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے یا برا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر میں تو موت سے بہت ڈرا۔ اس حادثے سے عبرت ہوئی اور میں اس روز انتہائی خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھی۔ عرصے بعد ایک اور عجیب حادثہ پیش آیا۔ ایک شخص اپنی گاڑی میں عام رفتار سے جا رہا تھا۔ شہر کو جانے والی ایک سرنگ کے اندر اس کی گاڑی اچانک خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی کو ٹھیک کرنے کی غرض سے نیچے اترا۔ اسی دوران ایک گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے آئی اور اس نے پیچھے سے اسے ٹکر ماری۔ یہ آدمی گر گیا اور اسے جان لیوا قسم کی چوٹیں آئیں۔ ہم نے اسے اپنی گاڑی میں اٹھایا اور ہسپتال لے چلے۔ وہاں ایک متدین نوعمر جوان اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ جب ہم نے زخمی کو اٹھایا تو وہ کچھ بول رہا تھا، مگر اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ البتہ جب ہم اسے گاڑی میں رکھ کر روانہ ہوئے تو ہمیں آواز سمجھ آنے لگی۔ وہ ہلکی ہلکی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ! صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ مرنے ہی والا ہے۔ وہ خوبصورت آواز کے ساتھ ترتیل سے قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ انگشتِ شہادت اٹھائے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا اور پھر اس کا سر ایک طرف لڑھک گیا۔ میں جلدی سے اس کے قریب پہنچا، اس کے ہاتھ کو ٹٹولا، دل پر ہاتھ رکھا، سانس چیک کیا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میں نے اپنے دوست کو اطلاع دی کہ یہ تو فوت ہو چکا ہے۔ وہ بھی رونے لگا۔ میں خود پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ میرے آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ گاڑی کے اندر ہی ہماری کیفیت بڑی عجیب تھی۔ ہم ہسپتال پہنچے۔ ہم نے ہر ملنے والے کو اس نوجوان کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اکثر لوگ بہت متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس کا واقعہ سن کر ہر ایک آدمی آگے بڑھا اور جا کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سب لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے تک وہیں ٹھہرے رہے۔ ایک سرکاری اہلکار نے متوفی کے گھر رابطہ کیا۔ اس کا بھائی بول رہا تھا۔ اس نے بتلایا کہ یہ ہر سوموار کو ایک دیہات میں رہنے والے اپنی دادی کی ملاقات کو جایا کرتا تھا۔ بیواؤں، یتیموں اور مساکین کا خیال رکھتا تھا۔ اس بستی والے اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ لوگوں کی تربیت کے لیے کتابیں اور کیسٹیں لے جاتا۔ وہ جب جاتا تو اس کی گاڑی چاول، چینی وغیرہ سے بھری ہوتی اور وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا۔ یہاں تک کہ بچوں کے لیے مٹھائی، ٹافیاں وغیرہ بھی نہ بھولتا۔ اگر کوئی اسے ان کاموں سے یا سفر سے باز رہنے کو کہتا تو وہ نہ سنتا۔ اس نے بتلایا کہ اس کی سکونتی شہر سے اس گاؤں تک کا سفر خاصا طویل ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں سفر کی طوالت سے فائدہ اٹھاتا ہوں، قرآن مجید یاد کرتا ہوں، اس کی دہرائی کر لیتا ہوں اور مفید کیسٹیں سن لیتا ہوں۔
اور میں ہر قدم پر ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ وہ اہلکار کہتا ہے میں عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، میرے پاس وقت کافی ہوتا، البتہ علم کی کمی تھی، میں اللہ کریم سے دور تھا۔ جب ہم نے اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا، یہ اس کی آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا اور میری دنیاوی زندگی کا پہلا دن۔ میں نے اللہ واحد کے حضور سچے دل سے گناہوں سے باز رہنے کی سچی توبہ کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔